کوئی چھوٹا موٹا عمل نہیں ہے. پوری دنیا کے اندر کائنات کے اندر سب سے بڑا کام سب سے بڑا عمل قرآن کا پڑھنا اور پڑھانا, قرآن کا سیکھنا اور سکھانا. یاد رکھیے اگرچہ آج دنیا والے اگرچہ آج کے زمانے کے انسان قرآن کے پڑھنے والے کو اور قرآن کے پڑھانے والے کو حقیر سمجھتے ہیں, لیکن یاد رکھیے اللہ کی نگاہ میں رسول اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ معزز اور مکرم قرآن کے پڑھنے والے اور پڑھانے والے ہیں. یہی وجہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت کی ہے, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. اس سے بہتر کوئی شخص نہیں ہے. باقی سارے پیچھے, قرآن پڑھنے والے آگے, قرآن کی تلاوت کرنے والے امام, قرآن کی تلاوت کرنے والے قاضی, قرآن کی تلاوت کرنے والے مفتی, قرآن اچھی آواز میں پڑھنے والے مؤذن, باقی سارے کے سارے پیچھے ہیں. سارے عہدیدار, سارے دنیا دار, ڈگری والے, منصب والے, سب پیچھے. اس کے پیچھے کھڑے ہیں ان کے پیچھے جن کے سینے میں قرآن ہے. تو یہ بہت بڑے عہدے کی بات ہے اور بہت بڑے مقام اور مرتبے کی بات ہے. قرآن پڑھنا اور قرآن پڑھانا اس سے بہترین کام اور اس سے بہترین عمل دنیا میں کچھ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْنَاهُ, جب ہم قرآن پڑھیں فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ, تو اے نبی جی آپ غور سے سنیے اور اس کی اتباع کیجیے, اس کی اتباع کیجیے, غور سے کان لگا کر قرآن کو سنیے. اب حفاظ کرام کے لیے, طالب علم کے لیے اسی آیت میں سبق موجود ہے کہ جب بھی استاد قرآن کو پڑھائے, قرآن کی تلاوت کرے, قرآن کی قرات کرے, تو طالب علموں کو چاہیے, حفاظ کرام کو چاہیے کہ وہ کان لگا کر غور سے استاد کی تلاوت کو, ان کی قرات کو, ان کے لب و لہجے کو سنے اور پھر سننے کے بعد ایک بار اسی طرح اس کی اتباع کرنے کی استاد کی کوشش کرے اور نقل کرے. قرآن کی تلاوت میں جب اتباع ضروری ہے, قرآن کی تلاوت میں جب اتباع ضروری ہے, تو قرآن کے احکام و مسائل میں اتباع کتنا ضروری ہوگا یہ سمجھنے والی بات ہے. یہ سمجھنے والی بات ہے. تلاوت میں قرآن کی اتباع ضروری ہے تو قرآن کے احکام و مسائل میں بھی اتباع بہت ہی ضروری ہے. لا تحرک به لسانک, ایک وعدہ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیا قرآن کریم کے سلسلے میں کہ ہم اس کو محفوظ رکھیں گے, اس کی حفاظت کی ذمہ داری میری ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. ایک زمانہ ایسا گزرا ہے تاتاریوں کا, انہوں نے قرآن کریم کے اتنے نسخے دریا میں اور سمندر میں ڈال دیے کہ کئی مہینوں تک سمندر کا پانی سیاہی کی طرح کالا بہتا رہا. ان کی یہ کوشش تھی کہ ہم قرآن کو امت مسلمہ سے مٹا دیں اور اس کو ختم فرما دیں, لیکن انہیں یہ پتا نہیں تھا کہ یہ 10-10 سال کے بچے, یہ 12-12 سال کے بچے, یہ 8-8 سال کے بچے جن کے سینوں میں قرآن محفوظ ہے, انہیں کس طریقے سے تم ختم کرو گے. اسی ملک کے اندر جنگ آزادی کے موقع میں ہزاروں قرآن کے نسخے کو جلایا گیا, صرف اس وجہ سے کہ مسلمانوں کو جو طاقت ملتی ہے, مسلمانوں کو جو قوت ملتی ہے وہ قرآن کی وجہ سے ملتی ہے. تو قرآن کے نسخے جلا دیے جائیں اور علماء کو سولی دے دی جائے اور حفاظ کرام کو پھانسی کے پھندوں پر چڑھا دیا جائے تاکہ ان کی طاقت ختم ہو جائے اور ان کی ہمت اور قوت ختم ہو جائے. لیکن اس وقت بھی ہمارے علماء نے جواب دیا کہ تم علماء کو ختم کر دو گے اور قرآن کے نسخوں کو جلا دو گے, لیکن یاد رکھو ان معصوم بچوں کے سینوں میں, جن سینوں میں اللہ نے قرآن کو محفوظ کیا ہے, اسے تم کیسے مٹا پاؤ گے. تو یہ بہت بڑا معجزہ ہے قرآن کریم کا, یاد رکھیے بہت بڑا معجزہ. قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی. لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنہ, کہ اس کا جمع کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے اور قرآن کو اسی لب و لہجے میں پڑھوانا اور اس کی قرات کو قیامت تک زندہ رکھنا. 7 زبان میں قرآن نازل ہوا اور 7 طرح سے لب و لہجے میں دنیا کے اندر قرآن کرام قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور اپنے شاگردوں کو اسی لب و لہجے کو پہنچاتے ہیں. آج بھی پوری دنیا کے اندر اس کی محنت ہو رہی ہے. لاک ڈاؤن کے زمانے میں آف لائن یعنی مجلس نہیں مل پائی جس طریقے سے ابھی ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں. بہت زمانے کے بعد ایسی مجلس دیکھنے کو مل رہی ہے. اس کے باوجود آن لائن بھی قرآن کی تلاوت
اور قرآن کریم قرات قرآن کریم کا مظاہرہ، قرآن کی تعلیم الحمدللہ جاری رہی اور آج بھی جاری ہے. یاد رکھیے آج بھی جاری ہے. قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی اور قرآن کی تلاوت اچھے انداز میں صحیح حکم کی ادائیگی کے ساتھ کروانا، اس کی ذمہ داری بھی اللہ نے لی ہے. اور اس کے اسباب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا سبب مدارس اسلامیہ کو بنایا، علماء کو بنایا، حفاظ کرام کو بنایا. آج جو صحیح لب و لہجے میں قرآن کی تلاوت، قرآن ہمارے درمیان میں موجود ہے، یہ ان حفاظ کرام، ان اساتذہ کرام، ان علماء کرام کی قربانیوں کا نتیجہ ہے. یاد رکھیے آج ہم ان سے بدگمان ہو کر بیٹھ گئے، ہم ان سے بدگمان ہو جاتے ہیں اور بدگمانی عام ہو گئی ہے. لیکن یاد رکھیے آج مدارس اسلامیہ کی برکت سے، حفاظ کرام اور ان اساتذہ اور علماء کی برکت سے قرآن کی صحیح تعلیم ہمارے درمیان میں موجود ہے. اور ان لوگوں کے قلوب کو اور ان کے دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کام کے لیے دنیا کے اندر منتخب فرما لیا ہے. راتوں دن انہیں یہی فکر رہتی ہے کہ کس طریقے سے قرآن کی تعلیم عام ہو جائے، حدیث کی تعلیم عام ہو جائے، نبی کی شریعت عام ہو جائے اور اللہ کا دین کس طریقے سے پوری دنیا میں غالب ہو جائے، چاہے فقر و فاقے سے زندگی گزارنا پڑے، چاہے کیا حالت ہے ابھی مدرسوں کی سارے مسلمان جانتے ہیں. اور بعض مسلمان تو یہ کہتے ہیں کہ صاحب مدرسوں کو چندہ دینے سے کیا فائدہ، بچے تو رہتے نہیں. لیکن وہ مسلمانوں کو اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ مدرسے میں بچے نہیں ہیں لیکن سینکڑوں اساتذہ کرام جو اس مدرسے سے جڑے ہوئے ہیں 2 سال سے اپنے گھروں پر بیٹھے ہیں. اگر آپ نے امداد کے طور پر، آپ نے مدد کے طور پر، ہدیہ اور تحفے کے طور پر ان اساتذہ کرام کی خدمت میں اگر آپ نے نذرانہ اور ہدیہ تحفہ پیش کر دیا تو کیا چلا جائے گا. لیکن نہ دینے کے بہانے 1000 ملتے ہیں. ٹھیک ہے زکوٰۃ اور خیرات کی رقم آپ اساتذہ کو نہ دیں لیکن ہدیے اور نذرانے کی رقم تو آپ اساتذہ کو دے سکتے ہیں جو خالص دین کی خدمت کرنے والے ہیں. ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے جب لوگوں کے اندر تاشقند اور سمرقند اور بخارا میں جہاں کے امام بخاری ہیں، امام مسلم ہیں، امام شافعی ہیں، بہاؤالدین نقشبندی رحمت اللہ علیہ، بڑے بڑے اللہ والے علماء گزرے ہیں، جب وہاں قرآن کی تعلیم کو مسلمانوں نے چھوڑا، شراب خوری عام ہو گئی، زنا عام ہو گیا، بے پردگی اور بے حیائی عام ہو گئی، تو کیا ہوا؟ اللہ نے قرآن کی نعمت کو چھین لیا، ظالم اور جابر بادشاہ کو مسلط کیا. اور ایک وقت ایسا آیا کہ حکومت وقت نے اعلان کیا کہ اگر کسی گھر میں قرآن کا کوئی نسخہ مل جائے یا قرآن پڑھتا ہوا کوئی نظر آ جائے تو 10 سال کے لیے اس کو جیل میں دے دیا جائے. ایسا وقت تاشقند میں اور سمرقند اور بخارا میں گزرا ہے. وہاں کے تاشقند کے مفتی ملک ہندوستان آئے تھے اور ہندوستان میں علماء کی ایک جماعت آئی تھی، انہوں نے وہاں کا واقعہ بتایا، اس وقت کا واقعہ. ان سے جب پوچھا یہاں کے علماء نے کہ آپ نے قرآن کی تعلیم کو اور دین کو کس طریقے سے زندہ رکھا تو بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی. آج تو ہماری مسجدیں کھلی ہوئی ہیں، مدرسے کھلے ہوئے ہیں اور بہت سارے گھر ایسے ہیں جہاں بے اخلاص کے ساتھ قرآن کی تعلیم دی جا رہی ہے، لیکن ہمیں اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم حاصل کرنے اور کروانے کے لیے وقت نہیں ہے. انہوں نے واقعہ بتایا، روکتے کھڑے ہو جاتے ہیں. کہا ہم نے قرآن کی تعلیم کو اس طریقے سے آگے بڑھایا اور اس طریقے سے ہم نے اپنے بچوں کو حافظ بنایا کہ چند مصنوعی جنازے کو ہم بناتے تھے، مصنوعی جنازہ لے کر ہم قبرستان جاتے تھے. اس جنازے کے اندر 10 12 15 یعنی وہ بچے ہوتے تھے جو قرآن حفظ کرتے تھے اور 2-4 استاذ ہوتے تھے قرآن کے ماہرین. اور ہم جب قبرستان جاتے تھے مصنوعی جنازے کو لے کر تو قبر میں ان بچوں کو اتار کر اور ان استاذ کو اتار کر وہاں قرآن کی تعلیم دلواتے تھے. وہاں قرآن استاذ سکھاتا تھا، بچے قرآن سیکھتے تھے اور 2-4 آدمی کو قبرستان کے گیٹ پر رکھوا دیتے تھے تاکہ حکومت کی طرف سے اگر کوئی آدمی آئے تو اشارہ کر دینا، ہم مٹی ڈالنے لگیں گے قبر میں. جب مٹی ڈالنے لگتے اور کوئی آدمی حکومت کی طرف سے آتا، دیکھتا، کہتا کہ یہاں تو مٹی ڈالی جا رہی ہے تو وہ واپس چلا جاتا. اس طریقے سے قبر کے اندر
قرآن سیکھنے والے اور قرآن سکھانے والوں نے قبر کے اندر اتر کر قرآن کی تعلیم کو زندہ کیا اور ہم تک قرآن کی تعلیم کو پہنچایا ہے. آج وہاں قرآن کی تعلیم زندہ ہے. ابھی یہ نوبت نہیں آئی ملک ہندوستان کے اندر. ابھی بہت سارے اسباب, بہت سارے راستے کھلے ہوئے ہیں. مسلمانوں, ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے. ہم اپنے بچوں اور بچیوں کو قرآن کی تعلیم سے آراستہ کریں. وہ دن دور نہیں جو کہ جس دن یعنی ایسے حالات بنائے جا رہے ہیں اس ملک کے اندر کہ قرآن کی تعلیم سے امت کو دور کر دی جائے, مدارس اسلامیہ سے دور کر دیا جائے, مساجد سے دور کر دیا جائے. ایسی ساری سازشیں اور ایسی ساری تدبیریں اور ایسے سارے پروپیگنڈے اس ملک کے اندر ہو رہے ہیں. ہمیں ان ساری تدبیروں کو ناکام کرنا ہے. حکمت عملی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے ہمیں اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانا ہے, عالم دین بنانا ہے اور خود بھی قرآن سیکھنا ہے اور سکھانا ہے. ہر مسجد کے اندر اور ہر محلے کے اندر نوجوان مردوں میں بھی, نوجوان عورتوں میں بھی, بچوں کے لیے بھی, مردوں کے لیے بھی, عورتوں کے لیے بھی قرآن کی تعلیم کا نظام ہونا چاہیے. آج ہمارے گھروں کی عورتیں قرآن سے کتنی دور ہو گئی ہیں, نماز سے کتنی دور ہو گئی ہیں, حیا اور پردے سے کتنی دور ہو گئی ہیں. اس کی فکر ہمیں کرنا ہے. ابھی ایک ملاقات ہوئی تھی سید قاسم اشرف صاحب دامت برکاتہم سے. انہیں فکر ہے امت کی, اس علاقے کے مسلمانوں کی بہت فکر ہے اور کڑھن اور درد ہے. اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جتنے علماء اس علاقے کے باہر میں رہتے ہیں, صلاحیت مند علماء, انہیں چاہیے کہ وہ اس علاقے میں رہ کر کے اصلاح کا کام کریں. علاقے والوں کا بھی حق ہے, بستی والوں کا بھی حق ہے, اپنے ضلع والوں کا بھی حق ہے. وہ دوسری جگہ دوسرے علاقے میں تو خوب محنت کرتے ہیں اور یہاں آ کر کے اتنی محنت نہیں کر پاتے جتنی محنت دوسرے علاقے میں کرتے ہیں. غسل کا طریقہ یاد نہیں, ہماری مستورات کو, میت عورتوں کو غسل دینے کا طریقہ یاد نہیں, ہمارے مردوں کو, میت مردوں کو غسل دینے کا طریقہ یاد نہیں. میت کو غسل دینے کا طریقہ تو بہت دور کی بات, بہت ساری ہماری مائیں بہنیں ایسی ہیں, بہت سارے ہمارے نوجوان ایسے ہیں کہ انہیں غسل کا طریقہ یاد نہیں. غسل میں کتنے فرض ہیں اور غسل میں کتنی سنتیں ہیں, غسل کا کیا طریقہ ہے, زندوں کو کس طریقے سے غسل کرنا چاہیے, مردوں کو کس طریقے سے دینا چاہیے, یہ یاد نہیں. یہ جو موٹی موٹی باتیں ہیں اس کو سیکھنا اور سکھانا اور اس کے لیے پوری تحریک چلانا پورے علاقے کے اندر ہم سب کی ذمہ داری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس جلسے کو قبول فرمائے اور اس جلسے کے ذریعے سے پورے علاقے میں ایک تعلیم بیداری کی جان پڑ جائے اور ہر مسلمان اپنے بچے اور بچی کے بارے میں متحرک ہو جائے اور فعال ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور جتنے بھی حفاظ کرام ہیں اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں, ان کی عمروں میں برکت نصیب فرمائے اور ان کے والدین کی عمر میں اور ان کی زندگی میں برکت نصیب فرمائے اور اس طرح کی مجلس میں ہم سب کو بیٹھنے کی, آنے کی اور تعاون کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور اسی طریقے سے ایک بات اور میں عرض کروں کہ اس علاقے کے اندر جتنی بھی مسجدیں ہیں تمام مسجدوں کے اندر قرآن کی تفسیر کا نظام عام ہونا چاہیے. اس آیت کے اندر آیت کی پوری تشریح آپ کے سامنے نہیں آئی ہے. اللہ نے فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنہ, کہ قرآن کو جمع کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے, قرآن کو صحیح تجوید سے پڑھانا اور قیامت تک اس سلسلے کو قائم رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. ثم ان علینا بیانہ, اور پھر قرآن کہتا ہے کہ قرآن کی تشریح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت تک ہر دور میں, ہر زمانے میں, ہر علاقے میں ہم ایسے افراد کو پیدا کریں گے جو صحیح معنوں میں قرآن کی تشریح کرنے والے ہوں گے, قرآن کی تفسیر بیان کرنے والے ہوں گے, قرآن کے مفہوم اور معنی کو امت کو بتانے والے ہوں گے اور سمجھانے والے ہوں گے. ایسی تشریح کرنے والے افراد بھی ہر زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرتے رہیں گے. تو مسجدوں کے اندر تفسیر قرآن کا نظام قیام ہونا چاہیے اور اسی طریقے سے جو ائمہ مؤذنین ہیں, علماء ہیں, ان کا اکرام ہونا چاہیے. ائمہ مؤذنین کے اکرام میں یہ بھی داخل ہے کہ ان کی تنخواہ زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے. اس وقت کے حالات کے اعتبار سے کم 15,000 روپے امام کا ہونا چاہیے اور 10,000 روپے مؤذن کا ہونا چاہیے. یہ بھی کم ہے. اس طرح کی تحریک اور اس طرح کا نظام بھی پورے علاقے میں چلانا چاہیے کہ ہمارا امام خوش ہوگا تو اللہ خوش ہوگا اور امام اگر ناراض ہوگا تو اللہ ناراض ہوگا.
ہوگا 2-4 ہزار 5 ہزار 6 ہزار 7 ہزار 8 ہزار روپے میں کیا ہونے والا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا. یہ ان کی مہربانی ہے، یہ ان کی قربانی ہے کہ اتنی کم تنخواہوں میں رب کعبہ کی قسم وہ ہماری امامت کروا رہے ہیں، وہ ہمیں اذان وقت پر دے رہے ہیں، وہ ہماری مسجدوں کی صفائی کا خیال رکھ رہے ہیں، اور اتنے یعنی کم تنخواہ میں یہ ان کا احسان ہے، ہمارا احسان نہیں ہے. اس لیے اس پر بھی غور و فکر ہونا چاہیے. ائمہ مؤذنین کی تنخواہوں میں اضافہ ہونا چاہیے، علماء کرام کا اکرام ہونا چاہیے، اور مدارس اسلامیہ کے اندر اس کا تعاون ہونا چاہیے، اور ہر طرح سے دین کے اندر آگے بڑھنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق، زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.